اس سے بڑی مظلومانہ شہادت کیا ہو سکتی ہے کہ قافلہ نکلا ہے، حضرت عثمان نے کوئی حکم جاری نہیں کیا، عبداللہ ابن سبا یہودی اپنا ایک گھرکارا قافلے کے آگے پیچھے دوڑاتا ہے، قافلہ اس کو پکڑتا ہے، جان بوجھ کے سازش کرتا ہے۔ قافلہ کہتا ہے ہاں جی کہاں جا رہے ہو؟ جان بوجھ کے یہ ایک ہیلا کرتا ہے، کہتا ہے امیر المومنین کا خط لے کے جا رہا ہوں مصر کے گورنر کے نام۔ اچھا کیا خط لکھا ہے؟ ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ کے اوپر جعلی حضرت عثمان کی مہر لگائی ہوئی خلافت کی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا اس پورے قبیلے کو، اس پورے قافلے کو، یہ جب پورے کا پورا وفد ہے جب مصر میں پہنچے قتل کر دینا۔ جھوٹ، الزام، بہتان، سازش عبداللہ ابن سبا نے گڑی۔ قافلہ واپس پلٹا، بڑی تعداد میں تھا، اس نے مدینہ کے اندر شور و غوغا مچانا شروع کیا، کہا عثمان نے ہمارے خون کو حلال کر دیا، آج کے بعد عثمان کا خون ہمارے اوپر حلال ہے۔ فتنے کی بیج پہلے ہی بوئے جا چکے تھے، نفرت و عداوت کی فضا پہلے ہی قائم ہو چکی تھی، پہلے ہی جھوٹ کی داستانیں گڑی جا چکی تھی۔ بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں جو حضرت عثمان کے اوپر جعلی اور جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا، حضرت عثمان نے یہاں پہ بھی اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کی، کہا مہر میری نہیں ہے، اگر کوئی گواہ ہو میں نے لگائی ہو، دستخط میرے نہیں ہیں، اور میں تو کتنے عرصے سے باغیوں کی سرکوبی کے لیے اپنے صحابہ کو نہیں کہہ رہا، میں تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہا، تم یہ سمجھتے ہو میں تمہارے قتل کا آرڈر جاری کروں گا؟ میں نے عثمان نے یہ آرڈر نہیں جاری کیا، لیکن فتنہ بڑھ چکا تھا، سنگ باری ہو رہی تھی، حضرت حسن و حسین دروازے پہ کھڑے ہیں، شدت کے ساتھ سنگ باری ہو رہی ہے، حضرت عثمان کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، میں عثمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کوئی ایک بھی صحابی رسول جان سے چلا جائے، میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ صبر کی بیعت کی تھی، آج میں صبر کروں گا۔ کاندھے حسن و حسین کے چور ہو گئے، چلے گئے، گر پڑے، چلے گئے۔ لیکن یہ بھی جو اعتراض ہے، پچھلے جمعے میں بھی آپ کو کہا تھا 700 سے زائد صحابہ مدینہ میں موجود، یہ حضرت عثمان ان کو درس دیا کرتے تھے، اگر میری سموتات، اگر مجھے خلیفہ مانتے ہو تو میری وجہ سے مدینہ کی حدود حرم کا لحاظ رکھنا، اس حرم کی عزت کو برقرار رکھنا، یہاں پہ تلواروں کو بے نیام نہ کرنا۔ لیکن ظالم جابر باغی کس قدر ظالم تھے، آخری دن حضرت عثمان نے جس دن شہید ہونا تھا، فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے اٹھے ہڑبڑا کے، نائلہ ہاں جی سرتاج، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صبر کی تلقین کی ہے، بشارت کی ہے، اور ایک بات کہی ہے، آج میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کیا بات کہی ہے سرتاج؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے روزہ رکھ لینا، روزہ رکھ لینا، آج کے دن افطاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کرواؤں گا۔ حضرت عثمان نے کہا روزہ رکھا، اور پجامہ لے کے آؤ۔ پجامہ عرب نہیں پہنتے تو پہنتے، بالعموم پجامہ منگوایا، نائلہ پجامہ لے کے آنا۔ سرتاج آپ تو پجامہ پہنتے ہی نہیں، دھوتی نما کرتا عربوں میں عام تھا، پجامہ نہیں تھے پہنتے۔ آج مجھے شہید کیا جانا ہے، ایسا نہ ہو میں عثمان دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میری شرمگاہ، میرا ستر بے حجاب ہو جائے۔ اور حضرت عثمان تو لوگوں وہ تھے، اللہ کی قسم ابو بکر آئے، نبی کریم کی ران کے اوپر سے کپڑا ہلا ہوا، عمر آئے، نبی کریم کی ران کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا، عثمان آئے، فٹافٹ ران کے اوپر کپڑا ڈالا۔ حد سے زیادہ ابو بکر و عمر کے وقت میں بھی تجاوز نہیں تھا کیا ہوا، لیکن عثمان آئے، اچھی طرح ڈھانپا۔ امی عائشہ نے کہا بابا ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ نے کوئی پرواہ نہ کی، آپ کے دماد آئے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، ران کو ڈھانپ لیا۔ اور میں عثمان کی کیوں نہ حیا کروں، عثمان تو ایسا ہے آسمان کے فرشتے بھی اس کی حیا کرتے ہیں۔ ان بے غیرتوں بے حیاؤں نے اس عثمان کی حیا نہ کی۔ حضرت عثمان روزہ رکھنے کے بعد باغیوں سے خطاب کرتے ہیں، آج مجھ سے پانی روکتے ہو، میرے عثمان کا پانی بند کر رہے ہو، 40 دن ہو گئے ہیں کڑوے پانی سے روزے کو افطار کر رہا ہوں، آج بھی میرا پانی بند کرتے ہو۔ تمہیں نہیں پتا میں وہ عثمان ہوں کہ جس نے بیر روما کو خرید کے دیا، جس نے خرید کے دیا اس کے اوپر اسی کا پانی حرام کرتے ہو۔
آج مجھے مسجد النبوی جانے کی اجازت دو، باغیوں نے اجازت نہیں دی اور کہا آج اس مسجد النبوی میں جانے سے روکتے ہو جو عثمان نے اپنے پیسوں سے خریدی تھی، اور عثمان کے باغی لشکر کا جو سپہ سالار تھا وہ مسجد النبوی میں جماعت کرواتا تھا۔ صحابہ حضرت عثمان کے پاس آئے، یہ اس رات سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ہمارے دلوں کو چوٹ لگتی ہے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، خشوع و خضوع نہیں ہوتا، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ حضرت عثمان کے اوپر قربان جائیں لوگوں، کوئی اپنے دشمن کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نماز تو بڑا اچھا عمل ہے، نماز تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، نماز تو مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، جب وہ پڑھا رہے ہوں پڑھ لیا کرو، جب وہ بغاوت کریں تب ان کا ساتھ نہ دیا کرو۔ اپنے باغیوں کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، میرے سے کھانا پینا مال روکتے ہو۔ حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت سے قبل یہ ان کی جو تقاریر ہیں باغیوں سے، اگر کوئی صاحب دل ہو یقین مانیے کہ اگر پڑھنا شروع کرے انسان کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار جاری شروع ہو جائیں، زاروں قطار بہنا شروع ہو جائیں۔ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں مجھ عثمان سے مال روکتے ہو، پتہ نہیں 100 اونٹوں کا قافلہ آیا تھا، مدینہ کے در و دیوار ہل گئے تھے، تاجر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا دگنا منافع لے لے، میں عثمان نے کہا تھا اور زیادہ مجھے ایک دیتا ہے، 3 گنا لے لے، 10 گنا تک آفر ہوئی، میں نے کہا ایک ہستی ایسی ہے جو اس سے بھی زیادہ دیتی ہے۔ تاجروں نے کہا تھا وہ ہستی کون سی ہے؟ میں نے کہا تھا وہ ہستی میرا رب ہے جو 700 گنا کر کے پلٹاتا ہے۔ یہ عثمان 100 کے 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرتا ہے، انفاق کرتا ہے۔ آج اس عثمان کے لیے مال روکتے ہو جس نے مدینہ کے گھر گھر کے اندر 100 اونٹوں کے ذریعے چولہا جلایا تھا۔ آج اس عثمان کے اوپر ظلم کرتے ہو۔ حضرت عثمان اپنی نیکیاں باغیوں کو گنواتے رہے، لیکن لوگوں جو دشمن ہوتا ہے، دیکھو 1400 برس گزر چکے ہیں، وہ دشمنی کا، وہ سازش کا ایسا بیج امت میں بویا ہوا ہے، موجود ہے آج بھی بعض لوگ حیران ہوں گے کہ یار کیسے ظالم لوگ تھے، اتنی حضرت عثمان سے نفرت۔ لوگوں آج بھی ایک گروہ ایسا موجود ہے جو حضرت عثمان سے اتنی نفرت کرتا ہے، موجود ہے کہ نہیں؟ کس وجہ سے؟ نہ کوئی صحابیت کا خیال، نہ حضرت عثمان کے اسلام کے اوپر کیے گئے احسانات کا کوئی بدلہ۔ باغی بڑے جب بھی بڑھتے حضرت عثمان تقریر کیا کرتے تھے، چند الفاظ کہا کرتے تھے، باغی آگے بڑھا، حضرت عثمان نے کہا وہ دن بھول گئے ہو جس دن عثمان کا کیا ہوا صدقہ نبی کریم اپنے ہاتھوں سے خوشی کے ساتھ کھیل رہے تھے اور کہہ رہے تھے عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ دن بھول گئے ہو جس دن بدر کے مقام کے اوپر سارے کے سارے نیزے عثمان کے تیار کردہ تھے۔ وہ دن بھول گئے ہو جس دن غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر سارے کے سارے اونٹ عثمان کے عطا کردہ تھے، لیکن باغیوں کے دل میں کوئی رحم نہ آیا۔ آگے بڑھے، حضرت عثمان نے کہا قرآن فیصلہ کرے گا۔ اس باغی کا دل نرم تھا، واپس پلٹ گیا۔ دوسرا آیا، حضرت عثمان کی گردن کو دبایا۔ حضرت عثمان نے کہا اللہ کا قرآن تیرے میرے درمیان فیصلہ کرے گا، اللہ کا قرآن تیرے میرے درمیان فیصلہ کرے گا۔ وہ بھی گھبرا کے واپس چلا گیا۔ تیسرا آیا، اس نے تلوار کو نکالا، حضرت عثمان کے اوپر وار کیا۔ حضرت نیلہ نے اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیا، اور ظالموں کیا کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کے دماد کو قربان کرتے ہو، جس دماد کے بارے میں تمہارے رسول نے یہ کہا تھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک فوت ہوتی، دوسری فوت ہوتی، تیسری فوت ہوتی، یکے بعد دیگرے ساری فوت ہوتی جاتی، عثمان مجھ سے رشتہ مانگتا جاتا، میں 40 کی 40 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اس عثمان کے اوپر وار کرتے ہو، ظالم کو خیال نہ آیا، حضرت نائلہ کی بھی انگلیاں کٹ گئیں، حضرت عثمان کے ہاتھ کے اوپر تلوار لگی، حضرت عثمان کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت عثمان نے سسکی بھری، کہا بہت ہی بڑا ظالم ہے، بہت ہی بڑا فاسق ہے، بہت ہی بڑا فاجر ہے تو نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا جس نے سورت حجرات سے لے کے ناس تک اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا تھا، تو نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا
جس ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو، اور اس ہاتھ کے اوپر تیرے اور میرے رب نے اپنے ہاتھ کو رکھ دیا تھا جس کو بیت رضوان کہا گیا، تو نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا۔ شقی القلب تھا، گردن کے اوپر وار کیا۔ حضرت عثمان مظلومانہ شہادت کے منصب پہ فائز ہوئے۔ اور حیران کن بات پتہ کیا ہے؟ جب کوئی شہید ہوتا ہے میدان گواہی دے گا، خون کا قطرہ جہاں گرے گا شہادت کی گواہی ہوگی۔ عثمان کے سامنے قرآن کھلا ہوا، آیات کون سی ہیں؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہی آیت جو خطبے کے شروع میں پڑھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لاؤ ان صحابہ جیسا لے کے آؤ، اللہ تمہارا ایمان قبول کرے گا، تمہیں ہدایت دے گا۔ اگر ایسا نہیں لاؤ گے، حضرت عثمان کے خون کے قطرے جن الفاظ پہ گرے، ترکی کے میوزیم کے اندر وہ قرآن آج بھی موجود ہے، گواہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن گواہی دے گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے عثمان انشاءاللہ اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں کافی ہونے والا ہوں، میں سننے والا ہوں، میں جاننے والا ہوں۔ حضرت عثمان شہید ہو گئے، لیکن نفرت، عداوت اور بغض ختم نہیں ہوا۔ لوگوں مرنے کے بعد تو لوگ دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، یہ ایسے بدبخت ہیں، اس وقت بھی معاف نہ کیا، آج بھی دنیا میں نہیں ہے تو معاف کرنے کے لیے تیار۔